الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا طبل بجا چکا ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 کے الیکشن پلان کے تحت کارروائی کو قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 233 کے تحت عام انتخابات کے لیے اپنے مجوزہ ضابطۂ اخلاق کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ اس ڈرافٹ میں ماضی کی روایات کو برقرار رکھا گیا ہے، یعنی صدر، وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر پابندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ضابطۂ اخلاق میں سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندوں کو انتخابی مہم چلانے کی جو سہولت اس مرتبہ دی ہے، 2008 کے انتخابات کی انتخابی مہم کے لیے ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن نے نومبر 2007 میں ملک بھر کے ناظمین اور بلدیاتی اداروں کو معطل کر دیا تھا۔ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ملنے کے بعد یہ مہمات کافی ثمر آور ثابت ہوں گی، کیونکہ بلدیاتی نمائندوں کا اثر و رسوخ گراس روٹ لیول تک موجود ہوتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مقامی حکومتوں کے بارے میں جو پالیسی نومبر 2007 میں اختیار اور نافذ کی تھی، 2024 کے انتخابات کے لیے بھی اسی کو اختیار کرنے کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ مجوزہ ضابطۂ اخلاق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار ووٹرز کو رشوت، تعائب یا کسی قسم کا لالچ نہیں دیں گے۔ مجوزہ انتخابی ضابطۂ اخلاق میں سیاسی جماعتوں کے لیے جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہمات چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو اور کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے سے ہونا لازمی ہوگا۔ دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے عام انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق مرتب کرتے ہوئے ماضی کے تجربات کو ہی مد نظر رکھا ہے۔ ایک طرف ملک میں الیکشن کا طبل بج چکا ہے تو دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے اب تک دہشت گردی کے پائے در پہ واقعات اور امن و امان کی صورتحال کو درپیش خطرات کی نشاندہی کرتے اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران ملک میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان اساد شدت پسند ملوث پائے گئے ہیں، جبکہ افغانستان میں حاصل سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے TTP نے بھی اپنی سرگرمیاں کافی حد تک بڑھا لیں اور اپنے جیسے دیگر انتہا پسند گروہوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کی سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرات پیدا کر رہی ہیں۔ اگلے روز نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک پریس کانفرنس میں اس حوالے سے چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خود کش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے، اور اس دوران پاکستان میں 2200 سے زائد افراد دہشت گردوں کے حملوں میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ملکی امن و سلامتی کے لیے یہ خطرات غیر معمولی ہیں، کیونکہ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد امن و امان کا قیام یقینی بنانا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو چکا ہے، تاکہ عام انتخابات دہشت گردی کے فریت سے کسی طور متاثر نہ ہو سکیں۔ گو کہ افواج پاکستان بیک وقت ان دہشت گرد اور شدت پسند عناصر کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن 2024 کے انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے بھی تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد سیکورٹی اہلکاروں کی خدمات درکار ہوں گی۔ کیا ایسے حالات میں جبکہ ملک میں دہشت گردی کا فریت زور پکڑ رہا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں سیکورٹی اہلکار الیکشن ڈیوٹی کے لیے وقف کیے جا سکیں گے؟ شنید ہے کہ اعلیٰ قیادت اس حوالے سے رواں ماہ کے آخر میں اجلاس منعقد کر سکتی ہے۔ ان دنوں سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی دیرینہ دوست فرح شہزادی کے احساسوں میں صرف 3 سال کے دوران 4 ارب 52 کروڑ روپے اضافے کی خبر میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ فرح شہزادی کے غیر ظاہری احساسوں میں 3 برسوں میں 15,300% کا اضافہ ہوا ہے۔ فرح شہزادی نے PTI حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور رشوت کے طور پر لیا گیا 499 ملین روپے سے زائد کا کالا دھن ریگولرائز کروایا۔ عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی اور اتحادی حکومت کے قیام کے بعد ہی فرح شہزادی کی کرپشن کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس لیے اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت نے اپنے 16 ماہ کے اقتدار میں فرح شہزادی کے خلاف کیسز عدالتوں میں پیش کر کے انٹرپول کے ذریعے انہیں طلب کیوں نہیں کیا۔ فرح شہزادی کے بارے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بادی نظر میں درست ہیں، لیکن اتحادی حکومت نے نہ جانے ان کے خلاف کارروائی سے کیوں گریز کیا۔ اتحادی حکومت کے پاس وسیع اختیارات موجود تھے، جبکہ نگران حکومت کا مینڈیٹ محدود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے فرح شہزادی کی کرپشن سے متعلق رپورٹ سامنے آنے کے بعد ان سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ 2018 سے 2022 تک عمران خان کی حکومت کے دوران اور ان کی سبکدوشی کے بعد تک اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کرپشن کے کیسز سے بھرے پڑے ہیں۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کل نشانہ کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ ماضی میں بنائے گئے کیسز اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فرح شہزادی کی معاونت سے اپنے دور اقتدار میں بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں اور ترقی کے لیے بھاری رشوت کی شرائط عائد کر رکھی تھیں، اور افسر شاہی میں ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں جو یہ شرائط پوری بھی کرتے رہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف سیکرٹری پنجاب سے ان بیوروکریٹس کی فہرست حاصل کر کے جنہوں نے اس دور میں رشوت کے بل پر ترقی حاصل کی،
انہیں الیکشن کی ڈیوٹی پر مامور نہ کرنے کے احکامات جاری کرے۔ اگلے روز لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں جنرل پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہینڈز سیڈل پاکستان کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں خطاب کے دوران میں نے یہ مدعا اٹھایا کہ 18ویں ترمیم کے تحت آئین میں شامل کی گئی شق 63 آئین کی روح کے منافی اور پارلیمانی روایت سے متصادم ہے۔ پارلیمانی اور صدارتی نظام کے ناکام ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک آئینی ترمیمی بل کے معاملے میں پارلیمنٹ کے ممبران کو اپنے ضمیر کے مطابق سوچ سمجھ کر آزادانہ فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہ ہونا ہے۔ 63 کے تحت ہر ممبر کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی منشا کے مطابق ووٹ دے۔ اگر وہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا تو اسے رکنیت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حالانکہ یہ خود پارلیمنٹ کے ممبران کے اس حلف کے خلاف ہے جس میں وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں آئین کا تحفظ کریں گے۔ اب یہ حق ممبر پارلیمنٹ سے چھین کر پارٹی سربراہ کو دے دیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے اس سے ملتی جلتی کوششیں 13ویں اور 14ویں ترمیم میں بھی کی جا چکی ہیں۔